ان کے سب جتنے بھی زور زبردستی یا ان کی جو بدماشی تھی نا وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اقرار الحسن صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں گینگ کو بے نقاب کروں گا، تو آپ بھی اقرار الحسن صاحب کی پیروی تو نہیں کر رہے؟ بالکل، میں نے ان کے ساتھ جتنا بھی وقت گزارا ہے وہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ مجھے اس پر شرمندگی ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی ایسی خبر تھی اور نہ ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، اگر اس چیز کو کوئی سمجھتا ہے نا، یہ جاہل لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب جس نے یہ ساری جو کہانی گڑی تھی یعنی کہ اقرار صاحب نے، وہ خود چھپ گئے ہیں، وہ اپنی 2 بیویوں کے آنچل میں چھپ گئے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور امید نو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ظہیر اور شبیر کیس کی رہائی کے بعد اب یہ کیس کس جانب جا رہا ہے؟ ظہیر اور شبیر کی لاہور میں واپسی کب ہونے جا رہی ہے؟ کیا جو ہے وہ بچی ان کے ہمراہ لاہور آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میرے اس جانب اے ڈی ملک صاحب موجود ہیں۔ اے ڈی ملک صاحب جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت جلد جو ہے وہ ولیمے کا جو کارڈ ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں تمام ناظرین کو، اور بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو ان کے اوپوننٹس ہیں، جو ان کی مخالف پارٹی ہے، وہ کہتی یہ ہے کہ ہم رہائی جو ہے، ہم وہ جو رہائی کی جو معاملات ہیں اس کو کینسل کروانے جا رہے ہیں۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کتنا وزن ہے۔ اے ڈی ملک صاحب، کارڈ کب منظر عام پہ آ رہے ہیں؟ ولیمہ کب ہونے جا رہا ہے؟ کیا کیا تیاریاں کر لیں؟ ارسلان صاحب، کارڈ کی ڈیزائننگ شروع ہے اور انشاءاللہ میں اپنی کسی ویڈیو میں بھی وہ کارڈ لانچ کرنے والا ہوں۔ اور جہاں تک آپ نے ایک بات کہی ہے کہ جی جو ہمارے مخالفین ہیں، ہمارا تو خیر کوئی مخالف نہیں ہے لیکن بن گئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں چاہا تھا کہ کوئی ہمارا مخالف بنے، لیکن انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ اور ان کا جو کہنا ہے کہ جی اب ان کی رہائی ہم کینسل کرنے والے ہیں۔ ان کے سب جتنے بھی ان کے جو سمجھ لیں کہ جو زور زبردستی یا ان کی جو بدماشی تھی نا وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ ظہیر اور شبیر کو جیل تک پہنچانا یہ ان کا آخری مقصد تھا، یہ ان کا آخری حربہ تھا۔ یہ جیل پہنچانے کی اصل فیس جو جبران ناصر صاحب نے لی تھی نا، وہ صرف یہی لی تھی کہ میں انہوں ایک دفعہ جیل پہنچا دیا گا۔ وہ جتنی بھی فیس لی تھی انہوں نے پاکستانی کرنسی میں نہیں لی تھی، انہوں نے فورن کرنسی میں وہ فیس پے کی ہوئی ہے۔ اور آخرکار 15 راتیں نہیں وہ گزار سکے جیل میں۔ دعوے کرنے والے اتنے بڑے لوگ تھے کہ یہ کبھی بھی جیل سے واپس نہیں آئیں گے، سزائے موت سے انہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ دونوں باہر ہیں۔ ہم جس طرح وہ باہر تو ہیں، لیکن اب یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ لاہور کب آ رہے ہیں اور بچی کے ساتھ کب آئیں گے؟ ارسلان صاحب، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اب ہم نے جو سوچا نا، اب ہم نے جو اپنی پلاننگ چینج کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کچھ باتیں جو ہے وہ بہت قبل از وقت منظر عام پر نہیں آنی چاہیے۔ بالکل نہیں آنی چاہیے۔ جیسا کہ اقرار الحسن صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں گینگ کو بے نقاب کروں گا، تو آپ بھی اقرار الحسن صاحب کی پیروی تو نہیں کر رہے؟ بالکل، میں نے ان کے ساتھ جتنا بھی وقت گزارا ہے وہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ مجھے اس پر شرمندگی ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی ایسی خبر تھی اور نہ ہے۔ اس کو ترلے منتاں کر کے اسے کہا گیا تھا کہ آپ ایک دفعہ انٹری مار دیں، آپ پتہ نہیں کیا کریں۔ اچھا، وہ اس انٹری کا اثر ہوا ہے؟ ویسے انٹری کا اثر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظہیر اور شبیر سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، لوگوں میں یہ تاثر ہے؟ یہ بیوقوفی ہے، اگر اس چیز کو کوئی سمجھتا ہے نا، یہ جاہل لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب جس نے یہ ساری جو کہانی گڑی تھی یعنی کہ اقرار صاحب نے، وہ خود چھپ گئے ہیں، وہ اپنی 2 بیویوں کے آنچل میں چھپ گئے ہیں، نکل نہیں رہے۔ دیکھیں، جس دن ظہیر اور شبیر جیل گئے تھے، پھر انہوں نے دیکھیں میں بڑے ٹھٹھے اڑائے، آپ نے بھی جب رہائی ہوئی آپ نے بھی بڑے ٹھٹھے اڑائے۔ سر ہمارا تو بنتا تھا نا، ہم تو کہتے تھے کہ بھائی ان کو آپ 15 دن سے زیادہ جیل میں نہیں رکھ سکتے، کوئی ایسا قانون بتا دے کہ انہوں نے گناہ کیا کیا ہے۔ سوال کا جواب دیجئے کہ بچی بھی اس وقت کراچی ہے، کیا لگتا ہے کہ کوئی بہلا پھسلا کر والدین یا کوئی رائٹ لیفٹ کوئی پولیٹیکل پریشر ڈال کر اگر کوئی بچی کے بیانات بدلے گا؟ ارسلان صاحب، انہوں نے اس بچی کے ساتھ بھی کچھ معاملات اس طرح کے کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ جو ہے وہ مصدقہ اطلاع تھا؟ بالکل، میں نے اس بارے میں خبر دی تھی اور اس شیلٹر ہوم کا سٹاف بھی بدلی ہوا تھا، چینج ہوا تھا، اور پھر ان لوگوں نے مانا تھا، تسلیم کیا تھا کہ یہ واقعہ، یہ خبر حقیقت ہے۔ لیکن آپ کی جو لیٹسٹ جو خبر ہے نا، وہ آپ کو میں یہ دے دوں کہ وہ بچی پرسکون ہے، ریلیکس ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کیونکہ اس شیلٹر ہوم میں جو ایک خاتون تھی جو اس کو پریشرائز کیا کرتی تھی،
جو اس کو کہتی تھی کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو آپ کے خلاف آپ نے تو یہ کہہ دیا, وہ اس کا برین واش کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن اب وہ سارے کا سارا سٹاف ہٹا دیا گیا. اب اس بچی کے ساتھ کوئی اس کو کسی قسم کا انٹرپٹ نہیں کرتا. اور خاص کر اس مسئلے پر میرے ذرائع, میرے وہ ذرائع ہیں, میرے وہ سورسز ہیں جو وہاں جاتے ہیں آفیشلی, اور اس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہوتی ہے اس بچی کے ساتھ جب بھی جائیں, جب اس کا ایم ایل او کروانے کے لیے انہوں نے لے جانا تھا, اس دوران جو باتیں ہوئی مجھے وہ ساری باتیں بتائی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ یہ معاملات ہے. آج الحمدللہ سے وہ بچی پرسکون ہے, اور مینٹلی طور پر وہ جو پہلے جس طرح اپسیٹ تھی اب نہیں ہے, کیونکہ اسے اب پتہ چل گیا کہ ظہیر اب جیل سے باہر آ گیا ہے. اور کچھ اطلاعات مجھے یہ بھی موصول ہوئی ہیں, اس کو میں ابھی کنفرم کر رہا ہوں, کیونکہ تھی یہ میری آفیشیل جو میرا سورسز ہیں ان کی طرف سے ہے, لیکن انہی کی طرف سے اب یہ مجھے بتایا گیا کہ آپ نے ابھی اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کرنا, کیونکہ جب ہم آپ کو کہیں گے کہ ملک صاحب یہ باتیں ہوئی ہیں یا رابطہ کس کا کس سے ہوا ہے, پھر ہم آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ جو 6-7 یوٹیوبرز ہیں جو لائیو سیشنز بھی رات میں کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لائیو سیشنز میں فیصلے نہیں ہوتے, فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں, اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ قانون نے ایک دفعہ تھوڑا سا قانون حاوی ہوا ہے. آپ کے چینلز پہ وہ ویڈیوز کہاں ہیں جو ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, وہ بچی اور بچے کے انٹرویو کہاں ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں؟ ابھی تک جتنے بھی انٹرویوز کیے ہیں وہ جو میں نے کیے ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں. آپ اچھا غائب کس کے چینل پہ؟ کسی کے بھی نہیں ہوئے, کسی کے چینل, کسی کے نہیں ہوا. وہ ایک ولاگ بنائے نا اس پہ کہ کسی پہ کے چینل پہ کوئی چیز نہیں جو ہے وہ ختم ہوئی. سر ہم تو تب بنائے نا جب یہ ثابت کریں, یا اگر ان کو وہ تھمبنیل نظر نہیں آ رہے اور تھمبنیل پر وہ ویڈیو نظر نہیں آ رہی, یہ کریں. ہمارے چینل پر آئیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ کو میں اسکرین ریکارڈنگ کر کے دکھا دوں گا, آپ وہ چلائیے گا. جی جی ضرور. کہ وہ انٹرویوز دیکھیں, ہم نے ان کی طرح سے غلاظت نہیں کی اپنے کسی بھی انٹرویو میں, ہم نے کسی قسم کی کوئی ایسے کنٹینٹ کریٹ نہیں. آپ نے دشنام ترازی نہیں کی, آپ نے تھم نیل کی جنگ نہیں کی, آپ بڑے سوبر رہے ہیں. چلیں آخر میں یہ بتا دیجئے کہ آپ معاملے کو حل کیسے کرنے والے ہیں, آپ کی سائڈ کیسے حل کرے گی, اور بگاڑ کون کر رہا ہے. اب آخر میں اس پہ کچھ بتا دیں کہ جی معاملہ حل کیسے ہونا ہے. ارسلان بھائی جو بگاڑ ہے نا یہ کوئی 150 یوٹیوبر کی طرف سے ہے, اور ان کی طرف سے بگاڑ کس چیز کا ہے کہ اگر یہ معاملہ ختم ہو گیا تو ان کی دکانداری ہمیشہ کے لیے بند ہو جانی ہے. ان کو کیونکہ ان کے پاس سٹوری کوئی نہیں ہے. کوئی آپ مجھے بتائیں یار, آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, آپ کے چینل پر میں دیکھتا ہوں مختلف قسم کی سٹوریز آتی ہیں, آپ مجھے بتائیں ان 150 یوٹیوبرز کے چینل پر کوئی ایسی خبر ہے کہ انہوں نے اپنا کیمرہ اور لوگو پکڑا اور کسی کے جگہ پر پہنچے ہوں اور اس انسیڈنٹ کو انہوں نے اپنے چینل پر. اس میں کوئی شک نہیں ایڈی صاحب کہ لوگوں نے اس معاملے کو بڑا کیش کیا ہے. اگر کسی نے کوئی موومنٹ عدالت کی دکھا دی تو اس کو لاکھوں ویوز مل گئے. اگر کسی نے وہ بچی اور اس بچے کی جو ہے نا ایک نچ بھی دکھا دی, چھینک بھی دکھا دی, تو اسے بھی اتنے ویوز مل گئے. ان شارٹ یہ کہ کیش کروایا. یہ سر ان لوگوں کی دکانداری ہے. دیکھیں ہمیں نہ تو ویوز کی ضرورت ہے. اگر ارسلان صاحب ہم اگر اس چیز کو دیکھتے نا, ہم اگر اپنی دکانداری چمکانے کے لیے آتے تو یقیناً ہم اس طرف بیٹھتے, لیکن ہمارے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا, ہمارے ضمیر نے یہ تسلیم نہیں کیا. آپ شاید میرا دوسرا یا تیسرا آپ کے ساتھ انٹرویو ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ اے ڈی کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے کہ یہ ویوز کے لیے اب کلٹی کھا جائے گا. سر میں الحمدللہ سے میرے چینل کے کور فوٹو پر لکھا ہوا ہے کہ میں بنوں گا آپ کی آواز. اور دیکھیں یہ مظلوم تھے, یتیم تھے, میرا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. ہم جو اگر 5-6 لوگ اکٹھے ہوئے نا تو ہمارا کسی کے ساتھ بھی کوئی پرسنل ریلیشن. ان شارٹ یہی ہے کہ وہ گینگ کی باتوں کا بھی جو ہے نا وہ کلا کما ہو چکا ہے اور کوئی صداقت نہیں ہے. اور مزید جو ہے ابھی بات وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے اور ولیمے کے کارڈ جو ہے وہ چھپنے والے ہیں. بالکل چھپنے والے ہیں, کارڈ بھی چھپنے والے ہیں. اور میاں آصف صاحب کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہوئی ہے کہ شادی ہال کی بکنگ کروائیں, کیونکہ آگے سیزن شروع ہونے والا ہے. تو اس میں وہ پھر بکنگ جو ہے نا, ہم جس ایریے میں ہم شادی ہال کی بکنگ کروانا چاہتے ہیں ادھر تو 3-4 ماہ پہلے بکنگ شروع ہو جاتی ہے. اور میاں صاحب کو ہم نے کہا ہوگا کہ آپ ایڈوانس بکنگ جاری کروا دیں. اور کارڈ کی جو بات ہے نا,
کارڈ میں ارسلان ضرور ان قریب کچھ ہی دنوں میں لے کے والا ہے جی. بہت شکریہ جی. اے ڈی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی باڈی لینگویج، ان کے چہرے کے تاثرات وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کارڈ چھپوا چکے ہیں اور بہت جلد کارڈ جو ہے وہ سکرین پر دکھانے والے ہیں، اور ہال کی بکنگ بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور یہ جو آنے والا ونٹر ہے یہ انشاءاللہ جو ہے وہ دھوم دھام اور بڑی خوشخبری اور جو ہے اس کیس کے حوالے سے بہت جو ہے وہ خوشائند چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.